سورۃ نساء آیت نمبر 113 وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَن يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ترجمہ پہلے کر دیتی ہوں، اور اگر تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً ان کے ایک گروہ نے ارادہ کر لیا تھا کہ تجھے غلطی پہ ڈالتے، جبکہ وہ اپنے سوا کسی کو غلطی میں نہیں ڈال رہے اور تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا رہے، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے بہت بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ مخاطب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر یہ تھی کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے اصل واقعے کی حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا، ورنہ وہ طائفہ جو بنی ابریق کا حامی تھا آپ کو قائل کر کے انہیں بری کروانے ہی والا تھا۔ اس کا نتیجہ صرف یہی نہ تھا کہ ایک مجرم بچ جاتا اور ایک بے گناہ مجرم بن جاتا، بلکہ اس کے نتائج بہت دور راستے جس سے مسلمانوں کی ساکھ اور کردار مجروح ہو جاتا۔ فرمایا ایسے لوگ در حقیقت اپنی عافیت برباد کر کے اپنا ہی نقصان کر رہے تھے۔ آپ کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے اور آپ کو وہ نہ دھوکہ دے سکتے ہیں نہ آپ کو نقصان کر سکتے ہیں، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے، ورنہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے اور وہ خدا نخواستہ اس میں انوالو ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی بارات کی اور اللہ نے اپنے نبی کو ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یعنی آپ کو وحی کے ذریعے سے وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے بلکہ جس کی آپ امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ سورۃ العنکبوت میں، سورۃ قصص، سورۃ شعراء اور سورۃ ہود میں بھی اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا کلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو اللہ کا فضل عظیم ہے۔ وہاں انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اس پہ تفصیل سے پھر بات کریں گے۔ بعض لوگ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم غیب ہونے کی دلیل پکڑتے ہیں، حالانکہ یہ الفاظ اللہ نے ہر انسان کے متعلق ارشاد فرمائے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، سورۃ علق میں بھی کہا ہے اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر ہر انسان کا عالم غیب ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی رحمت تھی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل صورتحال سے بذریعہ وہی مطلع فرما دیا، ورنہ اس کے نتائج صرف یہ نہ تھے کہ مجرم بچ جائے اور بے قصور پہ سارا مدعا ڈال دیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ حرف اٹھتا تھا، نعوذ باللہ، کہ آپ پیغمبر ہیں اور آپ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں، یا نعوذ باللہ آپ انصاف نہیں کرتے۔ مسلمانوں کی بھی ساکھ خراب ہوتی کہ دیکھو مسلمانوں نے بے گناہ پہ ڈال دیا اور جو چور ہے اس کو بچا لیا۔ تو ایسے لوگ جو آپ کو بہکا کر اپنے حق میں فیصلہ کروانے چاہتے تھے اپنی بھی عاقبت خراب کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دے گا، اور اللہ کے ہاں مجرم وہ تھے نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقدمے میں چلاکی سے دوسرے کا مال ہتھیانے کے بارے میں ہے کہ جو شخص کسی حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے وہ دراصل خود اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں مبتلا کرتا ہے کہ ان تدبیروں سے فی الواقع اس چیز کا حقدار بن گیا، حالانکہ اللہ کے نزدیک حق جس کا ہوتا ہے اسی کا رہتا ہے، اور فریب خوردہ حاکم کے فیصلے سے حقیقت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر آتے اور ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی زیادہ چرب زبان ہو اور میں اس کے دلائل سن کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ تو اس طرح اگر میں اس کے بھائی کے حق سے کوئی چیز اس چرب زبان کے حق میں فیصلہ کر کے دے دوں تو یاد رکھو کہ میں اسے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، تو اس لیے ذہن میں رکھیے گا، اور اس رابطے مضمون کے لحاظ سے بھی اس جملے کا وہی مطلب ہے جو اوپر مذکور ہے۔ اس کا حکم عام ہے، اس کا مطلب ایسے فضائل ہے جو دوسرے کسی پیغمبر کو بھی نہیں ملے، اور وہ فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان الفاظ میں بیان کیے۔ جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں ایسی ملی جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ایک ماہ کی مسافت پر دشمن پر میرا رعب طاری ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے جو فضل ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، اس کا
بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنائی گی، لہٰذا میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لے۔ تیسرا یہ کہ اموال غنائم میرے لیے حلال ہوئے جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے جائز نہ تھے۔ چوتھا یہ کہ شفاعت کبریٰ قیامت کے دن ملی۔ اور پانچواں یہ کہ پہلے ہر نبی کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شفاعت کبریٰ کا حقدار ٹھہرائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہمیں بھی حقدار ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروائے کہ ہمارے نبی ہماری شفاعت کے لیے ہمارے لیے کھڑی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں میں دوسرے پیغمبروں پہ فضیلت دی کہ مجھے جوام الکلام عطا کیے گئے، یعنی ایسا کلام جس میں الفاظ کم اور معنی بہت ہوں۔ دوسرے دشمن پر رعب سے میری مدد کی گئی۔ تیسرا مجھ پہ غنیمتیں حلال کی گئی۔ چوتھا میرے لیے زمین پاک کرنے والی اور نماز کی جگہ بنائے گی۔ پانچواں میں تمام لوگوں جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اور چھٹا مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔